خوابوں کی تعبیر نبی علیہ السلام بتلایا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی فجر سے پہلے آیا، فجر سے پہلے نبی محترم علیہ السلام کے پاس، کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی مجھے کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے بتلایا کہ یہ سینگ ہے، اس کے اندر ہم نے پھونک مارنی ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا ہے۔ چھوٹے بھائی بس اس کے اندر پھونک ماریں گے، لوگ نماز پڑھنے آئیں گے۔ ابھی اذان کا حکم نہیں ہوا تھا، پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس سینگ کے اندر پھونک مارو، آواز نکلے گی، لوگوں کو پتا چل جائے گا نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں آئیں گے۔ تو اس نے، صحابی عبداللہ کہتے ہیں، اس نے مجھے کہا میں اس سے اچھی چیز تجھے بتلاؤں تو یہ سینگ چھوڑ دے، تو یہ کہا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ساری اذان اس نے پڑھ کر سنائی اور نیند سے بیدار ہو کر یہ صحابی نبی علیہ السلام کو اپنا خواب سناتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تجھے خواب دکھا کر مجھے اذان دلوانے کا حکم دیا ہے، تیری آواز کم ہے، بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال آئے، اس صحابی نے ساتھ کھڑے ہو کر یہ الفاظ بتلائے۔ سیدنا بلال اذان دیتے چلے گئے، الفاظ سنتے چلے گئے۔ تو اذان کب شروع ہوئی؟ ایک صحابی نے جب آپ کو خواب بتلایا۔ میں نے سورہ فتح کے آپ کے سامنے الفاظ پڑھے ہیں، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ رب فرماتے ہیں ہم نے آپ کے خواب کو سچا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے صحابہ کو فرمایا اس طرح مجھے خواب میں دکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، میرے صحابہ آپ زمزم کا پانی پی رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کا تو خواب وہی ہے، جتنے بھی نبی دنیا میں گزرے اللہ پاک خواب دکھا کر ان کو حکم دیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم اللہ نے خواب دکھا کر ہی دیا تھا نا، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ وہی کی 4-5 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے اللہ پاک اپنے نبیوں کو خواب دکھا کر اس کے اندر حکم کر دیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تیاری کر لی بیت اللہ کے اندر جانے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ رب نے قرآن نازل کر دیا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کے خواب کو سچا کر دیا ہے۔ آج یہ بہت برائی معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، لوگ خواب دیکھتے ہیں، غلط لوگوں کو جا کر سناتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے تعبیر کرتے ہیں، شریعت سے باخبر نہیں ہوتے، اپنی مرضی سے اگر پیسے زیادہ مل جائیں اچھی تعبیر کر دیتے ہیں، اگر پیسے تھوڑے ملے تو غلط تعبیر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ شریعت نے ہم سب کو کیا سبق دیا ہے؟ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اور پوری امت کو سبق دیا ہے کہ یاد رکھو رات کے آخری حصے میں کچھ خواب صحیح بھی ہوتے ہیں اور کچھ خواب غلط بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام کے نام اونچے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کا مرتبہ اونچا ہے، اسی قدر آپ نے بلند بات کرتے ہوئے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں خواب اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ اب کیا ہمیں سبق دیا ہے مکی مدنی سرکار علیہ السلام نے کہ رات کے اول حصے میں خواب دیکھو گے کوئی حقیقت نہیں، درمیانی حصے میں خواب دیکھو گے کوئی حقیقت نہیں، اگر دن میں سوئے ہوئے اٹھ کر بیٹھو گے خواب دیکھو گے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت اگر کسی خواب کی ہوگی تو وہ رات کے
آخری حصے کے اندر اس کی کسی کی حقیقت بھی ہوتی ہے اور کسی کی حقیقت نہیں بھی ہوتی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہم سب کو یہ توجہ اس کی طرف دلائی ہے، ہم سب کو یہ سبق دیا ہے۔ فرمایا دن کو خواب دیکھو پریشان نہ ہو جایا کرو، رات کے اول حصے میں خواب دیکھو تو پریشان نہ ہو جایا کرو، درمیانی حصے میں خواب دیکھو تو پریشان نہ ہو جایا کرو۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر بات فرما دی۔ بخاری شریف پڑھ کر دیکھو، فرمایا اچھے خواب رحمان کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ اچھا خواب دیکھتے ہو تو اللہ سے دعا مانگو، اللہ خیر عطا کر، اللہ خیر دے دیتا ہے۔ برا خواب دیکھتے ہو تو اللہ سے دعا مانگو، اللہ برائی سے ہمیں محفوظ رکھنا، بدبختیوں سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے امتیوں کو مسئلہ سمجھا دیا ہے۔ اچھا خواب دیکھتے ہو، 5 وقت جب مسجد میں آؤ گے اللہ سے دعائیں کرو، اللہ خیر عطا کرے گا۔ برا خواب دیکھا ہے تو اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہیں پناہ دے گا، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کیا سننا چاہتے ہو؟ کیا پیغمبر علیہ السلام کا سبق چاہتے ہو؟ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے فجر کی نماز 1 مرتبہ پڑھائی، ہاں جی جمعے والے دن کسی صحابی نے کوئی اپنا خواب بیان نہیں کیا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا ہے تمہیں سناتا ہوں۔ صحابہ کرام متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس 2 آدمی آئے، اس کی تعبیر بھی بتلائی کہ ایک جبرائیل فرشتہ تھا، ایک میکائیل فرشتہ تھا۔ انہوں نے خواب کی حالت میں مجھے اٹھایا، اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ آگے جا کر میں نے خواب کی حالت میں دیکھا ایک بندے کو لٹایا ہوا ہے، اس کے سر میں پتھر مارا جا رہا ہے، اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر پتھر اٹھاتے ہیں اور اس وقت تک اس کا سر اللہ صحیح سلامت کر دیتے ہیں، پھر اس کا سر کو پتھر مار کے ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان فرشتوں کو فرمایا یہ کون بندہ ہے جس کو اتنا عذاب ہو رہا ہے؟ فرشتوں نے بتلایا یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس سے مراد ایک یہ بھی بات ہے جس نے قرآن حفظ کیا پھر بھلا دیا۔ اس سے مراد یہ بھی ہے روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے، اللہ کل قیامت کے دن پکڑے گا۔ کلمہ پڑھنے والوں کا ملک ہے، کلمہ پڑھنے والے حکمران ہیں، کلمہ پڑھنے والے اس دنیا میں اس ملک میں بستے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر طرف ذلتیں ہی ذلتیں ہو رہی ہیں۔ کافر ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، پیغمبر کے ایک ایک حکم کو مانتے ہیں، اللہ پاک ان کو برکتیں دے رہا ہے۔ برطانیہ کے اندر دریا بھی نہیں، نہریں بھی نہیں۔ برطانیہ کے اندر دریا بھی نہیں ہے، نہریں بھی نہیں ہے، کسی گھر میں موٹر بھی نہیں لگی ہوئی، لیکن پانی لوگوں کے گھروں سے ختم نہیں ہو رہا۔ ان کی ضرورت کے لیے پانی موجود ہے۔ جب برطانیہ کے کافروں سے پوچھو گے تو وہ کہتے ہیں ہم پانی کو ضائع نہیں کرتے، ہم نے ڈیم بنائے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر بس ٹوٹی لگی ہوئی ہے، ٹینکی بھی نہیں ہے، جب بھی ٹوٹی کھولتے ہیں پانی آ جاتا ہے۔ بھائیو انہوں نے ایک حکم کے اوپر عمل کیا، کلمہ نہیں پڑھا، پانی کو ضائع نہیں کرتے، اللہ پاک ان کے پانی کے اندر برکتیں ڈال رہے ہیں۔ آج کلمہ پڑھنے والے پانی کو بھی ضائع کر رہے ہیں، چیزوں کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ کسی کی شادی پر کھانا کھائیں، اتنا سارا ڈال لیں گے، تھوڑا سا کھائیں گے، باقی ضائع کریں۔
نبی علیہ السلام کو فرشتوں نے بتلایا اس کے سر کو ریزہ ریزہ کیوں کیا جاتا ہے، قرآن پاک کو پڑھا لیکن چھوڑ دیا۔ اور دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی کے منہ کے اندر کینچی ڈال کر دائیں طرف سے اس کا منہ کاٹا جاتا ہے کان تک، اور بائیں طرف سے منہ کاٹا جاتا ہے کان تک۔ جب بائیں طرف سے فارغ ہوتا ہے نا فرشتہ تو دائیں طرف والا اللہ پاک منہ کا حصہ صحیح کر دیتے ہیں، اسی طرح اس کے منہ کو کاٹا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون بندہ ہے، اس کو عذاب کیوں دے دیا جا رہا ہے؟ بتلایا فرشتوں نے آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا۔ آج جدھر بھی دیکھ لو جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ ہمارے پیغمبر سے پوچھا گیا تھا کیا ایمان والا چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا چوری ہو سکتی ہے۔ کیا ایمان والا ڈر سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ایمان والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہمارے ملک کے اندر تو سب کچھ غلط ملت ہو گیا، جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، ہر کوئی کہتا ہے میں سچا ہوں۔ سچا وہ نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، سچا وہ ہوتا ہے جس کو رب رسول سچا کہے، سچا وہ ہوتا ہے جس کو عزیز رشتہ دار سچا کہے، سچا وہ ہوتا ہے جس کو علاقے والے سچا کہے۔ بھائیو دوستو دیکھ لو ہمارے پیغمبر نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کے منہ کو کاٹا جا رہا ہے، کیوں؟ دنیا میں جھوٹ بولتا تھا۔ ایک آدمی کو آگے دیکھا تو دیکھا ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس کے اندر اس کا سر مارا جاتا ہے، سر سے خون بہ رہا ہے، پھر سر مارا جاتا ہے، سر سے خون بہ رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا یہ کون بندہ ہے؟ بتلایا گیا یہ وہ ہے جو دنیا میں بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا۔ چھوٹا منہ اور بڑی باتیں، جو دنیا میں بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا، یہ وہ بندہ ہے۔ آگے چلے تو دیکھا خون کی نہر ہے، ایک بندہ اس کے اندر گوتے کھا رہا ہے، دائیں طرف بھی کنارے پر فرشتہ، بائیں طرف بھی کنارے پر فرشتہ، اس کے منہ کے اوپر پتھر مار کے اس کو پھر خون کی نہر کے اندر گوتے دیے جا رہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول آپ کی امت کا وہ ہے جو سود کھاتا تھا دنیا میں۔ آخری بات کرتا ہوں، توجہ کیجئے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے پھر دیکھا ایک محل ہے، ایک محل ہے، بہت خوبصورت محل ہے، سفید محل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کو یہ کون سا، یہ کس کا محل ہے؟ اور فرشتوں نے جواب دیا جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، مقام محمودہ، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا نا، آپ کا محل جنت میں ہے، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، یہ آپ کا وہ محل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے چھوڑو میں اپنے محل میں داخل ہو جاؤں۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی آپ کی دنیا کی زندگی باقی ہے، آپ دنیا کی زندگی گزار کر آئیں گے تو جنت کے اس محل میں آ جائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کے خواب کو بیان کیا ہے، نبی علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر کو بیان کیا ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آخر کے اندر پھر سبق یاد کروانا چاہتا ہوں، خواب دیکھ کر پریشان نہ ہویا کرو۔ رات کے اول حصے میں، درمیانی حصے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی حقیقت نہیں ہوتی، دن کو سوتے ہو تو خواب دیکھتے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آخری حصے میں صحیح خواب بھی ہوتا ہے، غلط خواب بھی ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا اچھے خواب رحمان کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ اچھا خواب دیکھتے ہو اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ برا خواب دیکھتے ہو اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہیں برائی سے بچائے گا۔ میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ سے دعا کرتے ہو، دعا اتنی اعلیٰ چیز ہے، اتنی بلند چیز ہے، فرمایا کہ جو تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن دعا ایسی چیز ہے جب کوئی دعا کرتا ہے اللہ لکھی ہوئی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔